وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ ہم کار تک پہنچے تو راکیش ہمارا ہی منتظر تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اب کہاں چلنا ہے اور کار اسٹارٹ ہو گئی۔ قلعے سے خاصے پہلے میں نے کار کو رکوا دیا اور نثار کے ساتھ اتر گئی اور راکیش کو بھی ایک بار پھر ہماری واپسی کا انتظار کرنا پڑا۔ دبے پاؤ ہم قلعے کے منہدم حصے میں داخل ہوئے اور ابھی ہم زیادہ آگے نہیں گئے تھے کہ اچانک کھنڈرات میں سیان کا کہکا گونجا اور پھر اس کی نفرت انگیز آواز سنائی دی۔ اچھا ہوا معاملہ کہ نثار بھی پہاڑوں سے اتر آیا اور اب میں تم دونوں ہی کو گھیر کر ایک ساتھ مار دوں گا کہ یہ قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد سردار عاشر کی گردن بھی میں نے ہی کٹوائی تھی اور یہ چوہا نکل بھاگا تھا، سو آج یہ پہاڑوں سے بہت دور یہاں آ کر میرے جال میں پھنس گیا۔ کون کس کے جال میں پھنسا ہے یہ تو تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اور اے میرے باپ کے قاتل، نثار کی آواز غسیلی آواز بلند ہوئی۔ عورت ہی اب تک مرد کو پھنسواتی آئی ہے اے نثار، اور اے میرے دشمن ادھر دیکھ لے، اور سب کچھ جانتے بوجھتے بھی معاملہ تجھے یہاں اپنے ساتھ لے آئی۔ اور پوچھ اس سے کہ کیا اسے معلوم نہ تھا کہ ساحروں کی ساحرہ طرفیہ نے مجھے میری خدمت کے صلے میں حیرت انگیز پر اسرار قوتیں عطا کی تھیں۔ اور سیان پر غرور آواز میں کہنے لگا اور ہماری نظروں سے اوجھل تھا، اور تجھے شاید یہ خبر نہیں کہ میں نے ہی ساحروں کی اس ساحرہ طرفیہ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ اور نثار جواب میں بولا، جھوٹ بول رہا ہے تو اور بڑا ہانک رہا ہے، اور طرفیہ کو بھلا کون مار سکتا ہے؟ اور سیان کی آواز قدرے پست ہو گئی، مرنے والے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور میں زور سے بولی، اور اے میرے دشمن، اب تیرا وقت بھی آ چکا ہے، سن سکے تو سن کہ چندر موہن بھی مارا گیا، اور وہ جو تیرا پشت پناہ تھا، اور اب تو اکیلا رہ گیا، اور جب تک تیری گردن کٹنے کے بعد اس پر دیکھتا ہوا توا نہیں رکھ دیا جائے گا، میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اور نثار دونوں چھوٹی جھوٹی خبریں دے کر مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن سن لے کہ سیان ڈرنے والوں میں سے نہیں، بہت ہی دلیر ہے تو۔ اور میری آواز میں چبھن تھی، اور اسی لیے تو اب تک مجھ سے بچ کر شہروں شہروں بھاگتا رہا ہے۔ اور میری آواز اونچی ہوتی گئی، اور تجھے میں نے رگید کر وادی سبز سے نکال دیا تو جزیل کو اپنی جگہ پھنسا کر تو وہاں سے ساحروں کی بستی میں بھاگ گیا، اور پھر وہاں سے ہموار میدانوں کی اس دنیا میں آ گیا۔ اور بھاگنے والا بہادر نہیں ہوتا، اور تو بھی تو بزدل ہے۔ اور میں نے جب دہلی میں تیرے گرد حلقہ تنگ کر دیا تو بمبئی بھاگ گیا، اور پھر وہاں سے جنوبی ہند کی ایک ریاست کوڈک میں تو نے پناہ لے لی، اور میں تیرا پیچھا کرتی رہی۔ اور پھر میں کوڈک پہنچی تو عیار چندر موہن نے تجھے کلکتہ بھیج دیا اور چمپا کی حفاظت میں۔ اور یہ جھوٹی خبر بھی سن لے کہ لانتی چمپا بھی اب اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور پھر چندر موہن اپنے اپاہج بن کر کلکتے پہنچا ہوگا تو بھی دہل گیا ہوگا کہ کہیں تیرا بھی یہ حشر نہ ہو، سو تو یہاں آ کر چھپ گیا۔ اور سن سیان سن، اے مجسمے بدی، میں تیری دنیا کے آخری کونے تک تیرا پیچھا کروں گی۔ آج اگر تو کسی طرح بچ کر نکل بھی گیا تو بہت جلد منہ کے بل آ رہے گا۔ اور اچانک میری سماع سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ٹکرائی، اور جدھر سے آواز آئی تھی میں ادھر لپکی، اور نثار بھی میرے پیچھے تھا۔ شاید وہ رات سیان کی زندگی کی آخری رات نہیں تھی، اور وہ فرار ہو گیا، اور ہم دیر تک ان کھنڈرات میں بھٹکتے رہے، اور سرنگ کا سراغ بھی ہم نے لگا لیا، اور کچھ دور تک اس کے اندر بھی گئے، لیکن سیان نہیں ملا، اور بوجھل قدموں سے ہم کھنڈرات سے نکل آئے۔ سیان کا تعاقب کرتی ہوئی میں ایک بار پھر سمندر تک آ پہنچی تھی، اور خلیج بنگال کی سرکش موجیں میرے قدموں کو چھو رہی تھیں۔ میں اور نثار اب بنگال کے ایک ساحلی شہر چالگام میں تھے، اور نیک رو عظیم مہمن کی سرگوشیوں نے اس شہر تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کی، اور چالگام کے ایک آباد اسد گنج میں ہمارا قیام تھا۔
सरफरोश तंजीम के मकामी सरबराह के तवस्सुत से हमने वो मकान किराए पर हासिल किया। हमें चांदगाम आए हुए ये तीसरा दिन था और शाम के वक्त हम समुंदर के किनारे निकल आते और पहाड़ों पर रहने वालों के लिए समुंदर में बड़ी कशिश है और निसार पहली दफ़ा समुंदर देखकर बहुत खुश हुआ और इस वक्त भी वो डूबते हुए सूरज का नज़ारा देखते हुए लहरों से खेल रहा था और मैं उसके करीब ही रेत पर बैठी थी और हमारे पास आस पास कोई नहीं था। मामला हमवार मैदानों की ये अजनबी सरजमीन भी इतनी बुरी नहीं, लेकिन और वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या ऐ निसार, मैंने उसे रोका। हम यहाँ नहीं रह सकते, उसने अपनी बात पूरी कर दी। हर चंद के मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, मगर अपने पहाड़ बहुत याद आते हैं और कभी कभी तो यूँ लगता है जैसे बुलंद पहाड़ मुझे अपनी तरफ बुला रहे हों। और मुझे तू देख, मैं कितने दिन से बिछड़ी हुई हूँ। और फिर हम देर तक वादी सबद और अपनी पहाड़ी बस्तियों का जिक्र करते रहे। हालांकि मैं नस्लन वहाँ की नहीं थी, मगर शायद आदमी जहाँ पैदा होता है, परवान चढ़ता है और आखिरकार उसी ज़मीन के उसके रिश्ते इस्तवार हो जाते हैं और वही उसका वतन हो जाता है। और ये कहा भी तो गया है कि तुम जहाँ बस जाओ वही तुम्हारा वतन है और सारी ज़मीन अल्लाह की है। और मालूम नहीं इस शाम को मुझे क्या सूझी और मैंने नसार से कहा, तेरे मेरे बीच अब भी एक दीवार है। कौन सी दीवार? और वह हैरतज़दा होकर बोला, अकायद की दीवार। मैंने जवाब दिया, और अब मुझे देवियों और देवताओं पर यकीन नहीं आ रहा। और खिलाफ तवक्का मेरी बात सुनकर वह धीरे से हंसा, और तू मुझे कब यकीन है? और क्या तू भूल गई कि एक नेक रूह ने मुझे भी तालीम दी है और मैं भी हकीकत जान चुका हूँ? क्या तूने मुतालबा तो नहीं किया होगा? तो किया हुआ, अब कर लूँगा मुताला, और असल बात तो जान लेना है। तो मैंने जान लिया और उस ताकत की अजमत को मैंने दिल से मान लिया जिसका कोई शरीक नहीं। और पगली कहीं की कि तेरे और मेरे अकायद में फ़र्क कब है? और तूने खवा मखवा अपने ऊपर मेरी बीच एक फर्दी दीवार खड़ी कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बहाने तू मेरे बच्चों की माँ बनने से बचना चाहती है? तू यहाँ आकर फजूल बातें बहुत करने लगा है। और मैंने उसके शाने पर जोर से हाथ मारा। अपनी ताकत उस हरामजादी के लिए बचा कर रख कि जो अभी तक हमारे हाथ नहीं आया, नसार बोला। और उसी के साथ मौजूद गुफ्तगू बदल गया और हम अपने मफरूर दुश्मन सयान के बारे में बातें करने लगे। और ढाका की तरह चालगाम में भी सरफरोश तंजीम के अरकान सयान को तलाश करते फिर रहे थे। और वहाँ के सरबराह मकीम ने मुझसे सयान की तलाश के लिए जो मुझे मोहलत ली, और आज रात ख़त्म हो रही थी और मकीम को आज ही हमसे आकर मिलना था। अंधेरा फैलने लगा तो हम दोनों उठ खड़े हुए और ऐन उसी वक़्त नेक रो मुहिमन की सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। और ये सरगोशियाँ नसार ने भी सुनी। हमें हदायत मिल गई और ये बशारत भी कि जालिम की रस्सी खींच ली गई है और अब वह मुंह के बल ज़मीन पर गिरने वाला है। हम दोनों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी थी और साहिल समुंदर से हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। तंजीम का एक कारकुन हमारे लिए रात का खाना लेकर आ गया और उसी ने हमें पैगाम दिया कि तंजीम का मकामी सरबराह मुकीम घंटे भर के बाद हमसे आकर मिलेगा। मुकीम मुकर्रर वक़्त पर आ गया और उससे पहले कि वह कुछ कहता मैं बोल उठी, सयान शहर में नहीं है और आप यही बताएंगे? जी हाँ, और मैं यही कहने वाला था। वो हैरान सा होकर बोला, कल सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और फिर मैंने उससे जिस बंदोबस्त के लिए कहा उसने हामी भर ली। उसने हमारे सामने ही अपनी तंजीम के 2 अरकान को बुलाकर ज़रूरी अहकामात दे दिए और ये अरकान हमारे मकान की हिफाजत पर मामूर थे। जब वो दोनों चले गए तो मकीम ने कहा, लेकिन वो इलाका इंतहाई ख़तरनाक है, वहाँ शेरों और चीतों की खचारे भी हैं और मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों तनहा उधर ना जाएं और आप अपने साथ मसला अफराद की एक पार्टी भी ले जाएं और आपका हुक्म हो तो मैं इसका बंदोबस्त भी कर दूं। जवाब में मैं कुछ कहने ही वाली थी कि गोली चलने का धमाका हुआ और उसी के साथ मुकीम उछल कर खड़ा हो गया। इस घर में भी मुकीम ने एहतियातन असला रखवा दिया था और ज़रा देर बाद ही मालूम हो गया कि पुलिस ने इस मकान को घेर लिया था और मैं समझ गई कि पुलिस मकीम की तलाश में किसी ज़रिए से खबरें मिलने पर वहां पहुंच गई होगी और पुलिस से हमारा मुकाबला शुरू हो गया। मैं और नसार दोनों ही मुकीम का साथ दे रहे थे और हम असला लेकर उस मकान की छत पर चढ़ गए और पुलिस वाले भी दूसरे करीबी घरों की छतों से हम पर फायर कर रहे थे और ये सूरत हाल मेरे लिए खिलाफ तवक्का ही रही। मुझे अगर ज़रा भी ये अंदाज़ा हो जाता कि मुकीम से मिलना ख़तरनाक साबित हो सकता है तो मुलाकात ना करती
اور پھر فائرنگ میں شدت آ گئی اور پولیس پارٹی پر عقب سے بھی فائرنگ ہونے لگی اور اسے تنظیم کے ارکان کا پلہ بھاری ہو گیا۔ نوکر تو نوکر ہوتے ہیں اور جان پر بن آئے تو انہیں بھاگنا ہی پڑتا ہے، اور بنگال سرفروش تنظیم کا مضبوط قلعہ تھا اور عوامی حمایت و طاقت بھی تنظیم کے ساتھ تھی۔ جسے عوام کی حمایت و تائید حاصل ہو اسے بھلا کون زیر کر سکتا ہے، اور نتیجن پولیس والے اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے اور ان میں سے کم ہی کو زندہ بچ کر نکل جانے دیا گیا۔ ہنگامہ سرد ہوتے ہی مقیم وہاں سے نکال کر لے گیا اور اب اس علاقے میں ہمارا مزید قیام خطرناک تھا۔ پولیس دوبارہ بھی اس علاقے کا محاصرہ کر سکتی تھی اور مقیم نے تنظیم کے تمام مسلح ارکان کو اس علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ساحل کے قریبی جھونپڑیوں کی ایک بستی ہمارا نیا ٹھکانہ تھا اور ایک جھونپڑی میں ہمارے قیام کا بندوبست کر دیا گیا۔ ہمیں شہر میں صرف وہی ایک رات گزارنی تھی اور صبح ہوتے ہی نکل جانا تھا اپنی منزل کی طرف، اور ہماری منزل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہمیں چالگام ہلز جانا تھا اور سرگوشیوں کے مطابق سیاح نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ شاید وہ پہاڑوں میں زیادہ محفوظ رہ سکے گا، لیکن غالباً یہ بھول گیا تھا کہ پہاڑوں سے ہماری دوستی بھی تھی۔ دوسرے روز سورج نکلنے سے پہلے ہی تنظیم کا ایک رکن ہمارے پاس پہنچ گیا اور ہم اس وقت تک ناشتہ کر کے چلنے کی تیاری کر چکے تھے۔ اس شخص کی رہنمائی میں ہم جھونپڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ساحل کی طرف جانے والی سڑک تک آ گئے، اور سڑک کے کنارے ایک جیپ کھڑی تھی جو مجھے دور ہی سے نظر آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی پولیس افسر بیٹھا دکھائی دیا اور وہ پولیس جیپ ہی کی تھی اور جس پر گزشتہ رات پولیس کے مقابلے کے دوران میں تنظیم کے ارکان نے قبضہ کر لیا تھا اور پولیس افسر کی وردی میں مقیم تھا۔ میں نثار کے ساتھ آگے مقیم کے ساتھ بیٹھ گئی اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ہمارے لیے صرف ایک جیپ فراہم کی جانا تھی اور ہم دونوں کے ساتھ کسی کو جانا نہیں تھا، اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقیم نے اس پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ اس جیپ کو تحفظ دینے کی خاطر پیچھے پیچھے ایک کار میں تنظیم کے مسلح ارکان بھی چل رہے تھے۔ میں پہلی پہاڑی بستی تک اب لوگوں کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، اور مقیم نے جیپ ڈرائیور کرتے ہوئے بتایا اور پھر کہنے لگا، رات کو جو بات ادھوری رہ گئی تھی، آپ اپنے ساتھ ایک مسلح پارٹی بھی لے جائیں، اور اب ایسا ممکن بھی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ 3-4 مسلح افراد آپ اپنے ساتھ اسی جیپ میں بٹھا لیں، اور پیچھے آنے والی کار میں تنظیم کے 6 تربیت یافتہ ارکان موجود ہیں اور ان کے پاس خاصا اسلحہ بھی ہے۔ مقیم کی یہ پیشکش میں نے قبول نہیں کی اور اس کی پیشکش کو میں نے ذرا نرمی سے روک دیا تاکہ وہ خیال نہ کرے، اور شہر کی حدود سے نکل کر ہم چالگام ہلز کی طرف بڑھتے رہے۔ وعدے کے مطابق جب پہلی پہاڑی بستی قریب آ گئی تو مقیم نے جیپ روک لی اور پیچھے آنے والی کار بھی رک گئی۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، مقیم نے کہا اور جیپ سے اترنے لگا۔ آمین، اور میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا اور پھر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مقیم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کار میں بیٹھ کر واپس چلا گیا اور میں نے جیپ اسٹارٹ کر دی۔ پہلی پہاڑی بستی ایک طرف چھوڑتی ہوئی میں آگے بڑھ گئی اور دوپہر ہوتے ہوتے اچانک میں چونک اٹھی اور نثار سے بولی، تم نے کچھ محسوس کیا؟ ہاں، نصیر نے طویل سانس لے کر جواب دیا، کھجیرہ کی خوشبو آ رہی ہے، اور ہماری بائیں جانب پہاڑ تھے اور خوشبو اسی طرف سے آ رہی تھی اور اس طرف جیپ لے جانا ممکن نہیں تھا، سو میں نے بریک لگا دیا اور اسی کے ساتھ نیک رو مہمن کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ سرگوشیاں معدوم ہوئی تو میں بڑبڑانے لگی، ہاں اے نیک اور عظیم روح، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور نثار کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ بھی تازہ تر ہدایات سن چکا تھا۔ جیپ کو پہاڑ کے دامن میں کھڑا کر کے ہم دونوں اسی پہاڑی پر چڑھنے لگے اور کھجیرہ کی خوشبو ہماری رہنمائی کر رہی تھی، اور پھر میری نگاہ بڑے بڑے بالوں والے اس شیطان کی طرف اٹھی اور جس کی شیطانی قوتیں سلب کر لی گئی تھیں، اور وہ ایک غار سے نکل کر بھاگ رہا تھا۔ سیان رک جا، اور میں اوپر چڑھتے ہوئے چیخی، تو ہم سے آج بچ نہیں سکے گا، اور معاملہ تو ادھر سے چڑھتی رہے، میں ادھر سے دوسری طرف سے گھیرتا ہوں، نثار نے کہا اور پھر بائیں جانب بڑھ گیا۔ اسی وقت سیان بھاگتے بھاگتے رکا اور پھر اس نے ایک بھاری پتھر میری طرف لٹکا دیا اور میں تیزی کے ساتھ ایک طرف ہو گئی اور پتھر میرے قریب سے لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ پر اصرار شیطانی قوتیں سلب کیے جانے کے باوجود ابھی تک اس نے اپنی شکست قبول نہیں کی تھی اور وہ بلندی پر ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ اوپر سے پتھر لڑکاتا رہا اور میں بچتی رہی اور پہاڑ پر چڑھتی رہی، اور میرے لیے یہ خطرناک کھیل نیا نہیں تھا۔
मैं जिस कदर फासला तय कर रही थी वो उतना ही मजीद ऊपर चढ़ता जा रहा था और पत्थरों से बचने की कोशिश में मेरे ऊपर चढ़ने की रफ्तार निस्बतन सुस्त थी। सयान और मेरे दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था और मेरे शाने से राइफल भी लटक रही थी। मैं अगर चाहती तो उसे गोली मार देती, मगर ऐसा नहीं किया और सयान की पूरी तवज्जो इस वक्त मेरी तरफ थी। और जब नसार ने अकब से किसी चीते की तरह उस पर दरकंद भरी और सयान वैशी दरिंदे की माना चीखा और गिरा और मैंने उन दोनों को गुत्थम गुत्था देखा और मुमकिन तेजी के साथ उन तक पहुंच गई। मैं झुकी और सयान के लंबे लंबे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और फिर पूरी कुव्वत से झटका दिया और नसार की कमर के गिर्द लिपटे हुए उसके दोनों हाथों की गिरफ्त खत्म हो गई और नसार ने उठने में देर नहीं की और मैं इस अरसे में सयान के पेट पर घुटने की तरफ लगा चुकी थी और सर की बार अब भी मेरी मुट्ठी में थी। उसके बाद सयान ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा न रह सका और ये उससे मेरे आखिरी मार्का था। और एक तरफ से नसार की ठोकर सयान की खोपड़ी पर पड़ी और दूसरी जानब से मैंने उसके सर को निशाना बनाया और फिर वो होशो हवास खो बैठा और दो हेकर शैतान का तना हुआ जिस्म ढीला पड़ गया। नेकरो महिमन की हदायत के मुताबिक उसकी कहाना खजीरा की रहनुमाई में हमें बुलंद पहाड़ों तक पहुंच चुके थे और सयान को हमने एक घोड़े की पूंछ से बांध रखा था और रास्ते में हमने उसे भूखा प्यासा नहीं रखा कि कहीं वो मर ना जाए और खजीरा की खुशबू अब हमसे रुखसत हो चुकी थी। तुझे मालूम है ए नसार कि सामने किसी बस्ती के आसार नजर आ रहे हैं और मेरे लहजे में उदासी थी। हाँ मामला मुझे खबर है और ये बस्ती अजीर है और एक बेवफा की बस्ती, आहरस की बस्ती। और क्या खबर आहरस और उसकी बूढ़ी माँ जिंदा हो। और फिर हम ताज़ियत की खातिर आहरस के घर जा पहुँचे और आहरस की बूढ़ी माँ तीबा जिंदा थी, मगर अब वो बड़ी हद तक अपना देहनी तबादन खो बैठी थी। उसके बावजूद तीबा ने मुझे पहचान लिया और यही गजब हो गया और वह चीखती हुई मुझ पर झपटी, माबला मैं तेरा खून पी जाऊंगी कि तूने मुझसे मेरा जवान बेटा छीन लिया और तू मेरे शोहर अजदर को खा गई। तीबा ने अपने हाथों के बड़े हुए नाखन से मुझे नोचना खोसनोटना शुरू कर दिया और वहां मौजूद लोगों ने बेमुश्किल मुझे तैबा से छुड़वाया और मैंने खुद उस मजलूम और दुखी औरत को हाथ नहीं लगाया था और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। नसार के मशवरे पर मैं बस्ती अजबर में ज़्यादा देर नहीं रुकी और हम जब बस्ती के हदूद से निकल रहे थे तो ना जाने तीबा किधर से आ गई और पत्थर उठा उठा कर मारने लगी और हमने अपने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी और उस वक़्त भी मेरी आंखों में नमी तैर रही थी। जगह जगह पड़ाव डालते हुए हम तरियाल पहुंच गए और मकदाम की बावकार बीवी नाहबा उस अरसे में मजीद 2 बच्चों की मां बन गई थी। नाहबा को देखकर मुझे बहुत हैरत हुई और उसके हुस्न को जैसे जवाल ही नहीं था और वह पहले से ज़्यादा हसीन और जवान नजर आ रही थी। सरदार सारम नाहबा का पहला शोहर था और जिससे उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी और तरियाल ही वो बस्ती थी जहां मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरा और वहां मेरे शानदार इस्तकबाल किया गया और मना करने के बावजूद जोश अकीदत में लोग मेरे आगे सजदा रेज हो गए। आतून देवी हमारी देवी वापस आ गई और मुझे वो आतून देवी ही कहते थे और महापुजारी ने मेरा नाम आतून रखा था और मेरी आमद की खुशी में एक बड़ा जश्न मनाया गया और उस जश्न में शिरकत करने के लिए नाहबा का सौतेला भाई समीर भी अपनी बस्ती से तरियाल आया और समीर वही बूढ़ा था जिसने एक बार मुझे अपनी बीवी बनाने की पेशकश की थी और उसके चेहरे की हड्डियां मजीद उभर आई थीं। चंद रोज तरियाल वालों के इसरार पर वहां रुककर हम आगे बढ़ गए और तरियाल से एक फौजी दस्ता हमारे साथ हो लिया। उस फौजी दस्ते का निगरान आनफ था और वही आनफ जो तरियाल की फौज की सिपा सलार था और सयान के खिलाफ जिसने मेरे शाना बशाना जंग की थी। बस्ती बस्ती गुजरते हुए हम आखिर उन हदूद में दाखिल हो गए जहां नसार की हुक्मरानी थी। अव्वल ने बस्ती आशर से निकलकर हमारा इस्तकबाल किया और नसार की गैर मौजूदगी में वही इस इलाके का हुक्मरान था और बस्ती आशर में हम ज़्यादा नहीं रुके और दूसरे ही दिन सुबह चल दिए और रास्ते में कबीला कबीत के सरदार हरीसा ने हमारी पजीराई की और साथ हो लिया और मैंने ही उसे कबैत वालों का सरदार बनाया था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का हासिल था और वादिय सब्ज़ में एक जश्न बरपा था। तमाम कबाइल के सरदार मेरे मेहमान थे और बस्ती से बाहर वसी अरीज मैदान में एक तरफ बड़ा सा तख्त बिछा हुआ था और मैं ऊंची पुश्त वाली एक कुर्सी पर बैठ गई और मेरी दाएं जनब नसार बैठा था और फिर कबाइल के दूसरे सरदार दोनों तरफ खामोश बैठे थे। मैदान में वादी सब्ज़ के बासी दायरे की सूरत में दूर दूर तक फैले हुए थे और ज़्यादातर लोगों ने बच्चों को कांधों पर उठा रखा था
اور میری آنکھیں جیسے کوئی دیکھا ہوا منظر دوبارہ دیکھ رہی تھیں۔ میدان کا وہ درمیانی حصہ خالی تھا اور مہا پجاری اپنے 2 نائبوں کے ساتھ میرے تخت کے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ قیدی کو حاضر کیا جائے اور میری آواز بدلی ہوئی تھی۔ اپنی ہی آواز اس وقت مجھے اجنبی سی لگی اور جیسے میں کسی کے حکم پر خود بخود عمل کر رہی تھی۔ تخت کے پیچھے سے زنجیر کھڑکھڑانے کی آواز آئی اور پھر میں نے سیان کو پایا زنجیر دیکھا۔ اسے کئی محافظوں کے درمیان میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا اور نظریں نیچی تھیں اور وہ کسی بھی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اسے ہمارے قدموں میں اوندا کر دو، میں نے حکم دیا اور میرے حکم کی تعمیل ہوئی اور سیان کو اوندا کر کے زبردستی اس کا سر میرے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنا دایاں پیر اٹھا کر سیان کے سر پر رکھ دیا اور مجمع میرے حق میں نعرے بلند کرنے لگا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ میں اب بھی سیان کے سر پر پیر رکھے کھڑی تھی۔ رسم ادا کی جائے اور میں نے مہا پجاری کی طرف دیکھا اور پھر میدان کی طرف نگاہ اٹھائی اور میں نیک رو عظیم مہمن کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ سرگوشیوں میں مجھے یہی حکم ملا تھا کہ میں جس طرح سردار عاشم کو مارا گیا وہی سلوک سیان سے کیا جائے، اور میں اسی لیے ہموار میدانوں سے باندھ کر سیان کو یہاں لائی تھی، اور مہیمن شاید اس طرح میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو ہمیشہ کے لیے سرد کر دینا چاہتا تھا۔ پھر میدان میں آگ جلائی گئی اور شعلے بھڑکنے لگے اور چولہے کے بھڑکتے شعلوں پر لوہے کا توا رکھ دیا گیا، اور اس وقت مہا پجاری نے اپنے ایک نائب کو اشارہ کیا اور نائب نے اپنے ڈھیلے ڈھالے لبادے میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی کینچی نکالی اور سیان کے پاس بیٹھ گیا۔ نائب نے سیان کے شانوں پر بکھرے ہوئے بڑے بڑے بالوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور ذرا سی دیر میں سیان کی گدی صاف ہو گئی اور گردن کا پچھلا حصہ نظر آنے لگا۔ اس کے بعد پجاری آگے بڑھا اور اپنی پوشاک سے ایک ڈبیا نکال کر مہا پجاری نے چٹکی بار سفوف نکالا اور جھک کر وہ چمکیلا سفوف سیان کی گردن کے پچھلے حصے پر مل دیا، اور مہا پجاری اپنے کام سے فارغ ہو کر میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں نے اب سیان کے سر سے پیر ہٹا لیا اور سیان کو زمین سے اٹھ کر کھڑا کر دیا گیا۔ سر کے بال کٹ جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ غیر مانوس اور مزید نفرت انگیز لگ رہا تھا۔ اب آخری رسم ادا ہوئی اور میں بلند آواز میں بولی اور اسی کے ساتھ محافظ سیان کو بیچ میدان میں لے گئے۔ بریسا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے سیاہ لبادہ پیش کیا اور جسے میں نے اپنے لباس کے اوپر پہن لیا تو اسی نے ایک بڑا برچھا میرے ہاتھ میں تھما دیا، اور برچھے کا دل موٹا اور دھار تیز اور چمکیلی تھی۔ دھوپ میں وہ برچھا چمک رہا تھا اور میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی سیان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، اور قریبی چولہے پر رکھا ہوا توا دہک کر سرخ لہو ہو گیا تھا، اور اس توے کو 2 محافظ دونوں 2 بڑے چمٹوں سے پکڑے ہوئے تھے۔ میری نظریں سیان کی طرف اٹھی اور پھر میں نے ہاتھ بلند کر کے محافظوں کو اشارہ کیا۔ چند ہی لمحے بعد میرا دائیں ہاتھ تیزی سے گھوم کر اونچا ہوا اور برچھا پوری قوت سے سیان کی گردن کے پچھلے حصے میں اسی جگہ پڑا جہاں مہا پجاری نے چمکیلا سفوف ملا تھا، اور چشمے زون میں سیان کا سر کٹ کر سامنے گرا اور زمین پر اچھلنے لگا۔ عین اسی لمحے دیکھتے ہوئے لوہے کے توے کو سیان کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا گیا، اور کٹی ہوئی گردن سے خون کا جو فوارہ بلند ہوا تھا رک گیا، اور سب کچھ انتہائی تیزی کے ساتھ اور لمحوں میں ہو گیا تھا۔ ادھر سیان کا سر کٹ کر گرا تھا اور ادھر کٹی ہوئی گردن پر دیکھتا ہوا سرخ توا رکھ دیا گیا، اور اخراج خون رک جانے کی وجہ سے سیان کا سر بریدہ جسم رقص کے انداز میں ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور جسم حرکت کر رہا تھا، اور لوگ مبہوت سے وہ خونی تماشا دیکھ رہے تھے، اور رقص بسمل جاری تھا۔ کھڑا کر کے سر کاٹنے کی وجہ یہی رقص تھا، اور کچھ ہی دیر بعد یہ رقص تھم گیا اور سیان کا بھاری جسم زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک محافظ قریب آیا تو میں نے اسے سیاہ لبادہ اتار کر دے دیا اور دوسرے محافظ کو خون آلود برچھا تھما دیا۔ اسی وقت ایک گھوڑا میرے پاس لایا گیا اور اس پر میں سوار ہو گئی، اور گھوڑا لانے والے محافظ نے ایک لمبا نیزہ بھی مجھے دے دیا۔ محافظ کے ایک سرے پر اس دوران تمام قبائل کے سردار گھوڑوں پر سوار جمع ہو چکے تھے، اور میں بھی اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی۔ انہی میں نثار بھی تھا۔ اب آخری کھیل باقی تھا۔ سیان کا بے جان جسم اور کٹا ہوا سر بیچ میدان میں پڑا تھا، اور میں نے ہاتھ بلند کیا اور اسی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور قبائل کے سردار نیزے بلند کیے سر پیٹ گھوڑوں کو بگاتے ہوئے میری ساتھ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سیان کی لاش پڑی تھی۔
اور نثار نے تیزی سے جھک کر سیان کے جسم کو اپنے لمبے نیزے میں پرو لیا، اور اسی وقت ایک سردار نے نثار کے نیزے پر نیزہ مارا، اور پھر سیان کے جسم کے ٹکڑے نیزوں میں پروئے جانے لگے، اور میں نے سیان کے سر پر نیزہ مارا اور اسے نیزے میں پرو کر گھوڑا ایک طرف دوڑا دیا۔ نثار بھی میرے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا، اور پھر ہم دونوں دیر تک اس درندے کے سر سے کسی گیند کی طرح کھیلتے رہے، اور جس نے نہ جانے کتنے سروں کی فصل کاٹی تھی۔ اور میرے دوستو، یہی کہانی اختتام کو پہنچی، اور اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔ Come and fly away with me. Come and fly away.